أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم 22 پارے میں سورہ سبا کی ابتدائی 9 آیتیں پڑھی گئی. سورہ سبا مکے میں نازل ہوئی. اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمان اور زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا. جانتا ہے جو کچھ کے اندر جاتا ہے زمین کے اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا. اور کہنے لگے منکر نہ آئے گی ہم پر قیامت. تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے گی تم پر اس عالم الغیب کی جو غائب نہیں. آئے گی تم پر اس عالم الغیب کی، غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں، تاکہ بدلہ دے اس کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام. وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے معافی اور عزت کی روزی. اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کو بلا کا عذاب ہے دردناک. اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو کچھ تجھ پر اترا ہے تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے، اور جو سجاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی. اور کہنے لگے منکر ہم بتلائیں تم کو کہ ایک مرد کے تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے. کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ آفت میں ہیں اور دور جا پڑے غلطی میں. کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے؟
آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں دھسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان کا، تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے۔ اس سے پہلے سورہ احزاب تھی، سورہ احزاب مدنی ہے اور سورہ احزاب میں احکامات ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں کے خصوصیت کے اعتبار سے اس صورت میں عقائد اور ایمانیات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے 9 آیتوں کا ترجمہ سماعت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاک ہے اور تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہوگی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، خبردار ہے، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ اس چیز سے بھی واقف ہے جو کچھ کے زمین کے اندر جاتی ہے اور اس سے بھی واقف ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔ عمومی طور پر اگر اس کا مطلب سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیج سے واقف ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور اس بیج سے نکلنے والا درخت یا بیجوں سے نکلنے والی فصلیں جتنی بھی ہوں گی اس کی کیا مقدار ہوگی، اس کی کیا بہار ہوگی، کیا خزاں ہوگی، کتنا وہ انسانوں کو جانوروں کو نفع دے گی اور کہاں پر جا کر وہ جانداروں کے لیے انسانوں کے لیے ضرر رسا ثابت ہوگی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے ان سب سے اللہ واقف ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی واقفیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے بارے میں جو تذکرہ ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زمین میری ہے، آسمان میرے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں میری ہیں، ذرات میرے ہیں، سمندر میرے ہیں، چاند اور سورج میرے ہیں، سیارے میرے ہیں، انسان میرے ہیں، جانور میرے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ چیز ہے وہ میری ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو نشو و نما دی ہے، میں ہی ان کو پھر مار ڈالوں گا، میں ہی ان کو اپنے سامنے لا کر حاضر کروں گا۔ یہ انداز بڑا جلالی انداز ہے اور یہی انداز بتلاتا ہے کہ معبود ہونے کے لائق وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے جو سب یہ دعوے کر سکے کہ میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، غیروں کو اپنا معبود بناتے ہو، اپنے نفع اور ضرر کا ان کو مالک سمجھتے ہو، ان کے سامنے منتیں مرادیں مانگتے ہو، کہیں بتاؤ تو صحیح کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں سے ان معبودوں نے کیا کچھ بھی پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے مکھی پیدا کی ہے؟ کیا انہوں نے مچھر پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز پیدا کی ہے؟ تو یہ بات ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ لوگ اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو اپنا بھگوان، معبود، اپنا خدا یا الہ سمجھتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم جس کو اپنا خدا سمجھتے ہو کیا انہوں نے دنیا میں کچھ بھی پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً ان کے پاس بھی اس بات کا جواب ہے کہ انہوں نے پیدا تو کچھ نہیں کیا۔ اب مختلف دوسری وجوہات بیان کرتے ہوں گے وہ لوگ کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ نفع ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، یہاں اولاد ملتی ہے، یہاں رزق ملتا ہے، جیسا کچھ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ لیکن جہاں تک پیدائش کا معاملہ ہے، اس بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسروں نے سب مل کر بھی کوئی ایک چھوٹی سی چیز دنیا میں پیدا کی ہو۔ آج کی دنیا یہ ترقی یافتہ دنیا ہے اور اس دنیا نے زمین اور زمین کے اندر رہنے والے سارے ذرات، انسان کا جسم اور انسان کے جسم میں ہونے والے تمام تغیرات، اس کے اندر خون کتنا ہے، اس کے اندر صفرا کتنا ہے، اس کے اندر نمک کتنا ہے، شکر کتنی ہے، اس کے اندر یوریا کتنا ہے، اور پتہ نہیں کتنے
کیمیکلز اور کتنے منرلز جو انسان کے جسم میں ہوتے ہیں ان سب کو انسان نے دریافت کیا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنے پیشاب کا، خون کا اور جسم کے دوسرے چیزوں کا معائنہ کراتا ہے تو اس میں 25 ناموں کی فہرست ہوتی ہے، اور اس میں ایک نارمل رینج ہوتا ہے، اب نارمل رینج ہوتا ہے۔ وہ رینج سے کم کوئی چیز ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کی کمی ہو گئی، اس سے زیادہ ہو گیا تو یہ چیز کی زیادتی ہو گئی۔ اور پھر جسم میں رہنے والی، مثال کے طور پہ خون کا ایک خطرہ لیا جاتا ہے چھوٹا سا، اس کے 25 امتحان کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہزاروں چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ اس میں یہ اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں مل کے خون بنا ہے، لیکن آج کی دنیا میں کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جو ایک خطرہ خون بنا کر دکھا سکے، ایک خطرہ دودھ بنا کر دکھا سکے۔ خون اور دودھ تو بڑی بات ہے، ایک خطرہ پانی بنا کے نہیں دکھا سکتے۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو فارمولا معلوم ہے، H2O فارمولا ہے پانی کا، 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا ایٹم مل کر ایک واٹر مالیکیول بنتا ہے، یہ سب معلوم ہے، لیکن لیب میں واٹر نہیں بنایا جا سکتا، لیبارٹری میں پانی نہیں بنایا۔ یہ ساری مثالیں ہم کو سمجھاتی ہیں کہ بنانے اور تخلیق کرنے، پیدا کرنے کی صلاحیت صرف اللہ رب العزت کی، وہی بنانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کو سزاوار ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جس طرح وہ فی الحال مستحق حمد ہے اسی طرح اسی کو حمد و ثنا آخرت میں بھی سزاوار ہے۔ اس کا ظہور اسی طرح ہوگا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ان الفاظ سے کریں گے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی جائے گی اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی اور بڑائی اور اس کی تعریف مختلف انداز میں بیان کریں گے۔ 1-2 مثالیں یہاں دی گئی، اور وہ واقعہ بھی یہاں پر تو ابھی نہیں لکھا گیا ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور تمام لوگ اپنی بخشش، مغفرت، یہاں تک کہ حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کی کوشش میں نکلیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کو تلاش کرتے پھریں گے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے، اور سب پیغمبر اس دن معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے یہ لفظش ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے میں اس وقت اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی درخواست کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حساب کتاب شروع کرے۔ یہاں تک کہ یہ امتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راست اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت وقت ہو چکا ہے، آپ حساب کتاب شروع کیجئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری سجدے میں گر جائیں، اور سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قریب 1 ہفتہ طویل سجدہ ہوگا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے اللہ کی ویسی حمد و ثنا بیان نہیں کی۔ اب آپ یہ آیت کو دیکھیے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، حمد اور تعریف آخرت میں بھی اسی کے لیے سزاوار ہے، اور حمد و تعریف کا یہ حال ہوگا کہ زبان حال سے، زبان قال سے ہر مخلوق مجبور ہوگی کہ اللہ کی حمد بیان کرے، چاہے وہ اپنے گناہوں کے اعتراف کے سلسلے میں ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے سلسلے میں ہو، اپنے نیکیوں کی جزا حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو، یا ان تمام لوگوں کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر جن کے مختلف درجات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ صدیقین کا کیا درجہ ہوگا، شہداء کا کیا درجہ ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر کرنے والے جو دنیا میں تھے ان کا کیا درجہ ہوگا، قاری اور حافظ قرآن کا درجہ کیا ہوگا، ان کے والدین کا درجہ کیا ہوگا، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کا درجہ کیا ہوگا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں کا درجہ کیا ہوگا، یہ سارے درجات بھی اس بات کا اعلان کریں گے کہ اللہ ہی کی حمد ہے جس کا وہ سزاوار ہے۔ تو اب آپ آخرت کے اور قیامت کے جتنے مناظر قرآن و حدیث میں پیش کیے گئے ہیں
ان سب کو سامنے رکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کس شان کے ساتھ ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ غرض یہ کہ جنتی بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ حکمت والا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو بے شمار مصالح اور منافع پر مشتمل بنایا ہے، اور وہ خبردار بھی ہے کہ ان مصالح اور منافع کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے ہر چیز میں مصالح اور منافع بڑی حکمت کے ساتھ رکھ دیے، اور وہ ایسا خبیر ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، مثلا بارش کا پانی، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے مثلا درخت اور عام نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے مثلا فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں اور چڑھتے رہتے ہیں، اور مثلا احکام شرعیہ جو آسمان سے اتارے جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ جو آسمان میں چڑھائے جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، تو آسمان سے اترنے والی چیز اور آسمان پر جانے والی چیز سے اللہ واقف ہے۔ ایسی بارش آسمانوں سے ہوتی ہے، زمین کے اندر چلے جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور پھر فرشتے بھی اللہ کے احکامات لے کر مختلف اوقات میں آسمان سے نیچے اترتے رہتے ہیں، اور پھر دنیا کے احوال کی خبریں لے کر آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا چڑھنا اترنا، اللہ کے احکامات کا چڑھنا اترنا، لوگوں کے اعمال کا آسمانوں کے اوپر چڑھنا، یہ ساری چیزیں جو آسمانوں پر آنا جانا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور چونکہ ان سب چیزوں میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں، جس کا مقتضا یہ ہے کہ سب لوگ پورا شکر ادا کریں، اور جو کوتاہی کرے وہ مستحق سزا ہو، لیکن وہ اللہ رحیم اور غفور بھی ہے، اور اپنی رحمت سے صغیرہ گناہوں کو نیک اعمال سے اور کبیرہ کو توبہ سے، اور کبھی دونوں قسم کے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جو گناہ کو شرک کی حد تک پہنچ جائے اس کو ایمان لانے سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خاص بات ہے جو آخر میں درج کی گئی کہ صغیرہ گناہ اعمال صالحہ کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے ہر قطرے کے بدلے انسان کے جسم کے اعضاء سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کو جا رہا ہے تو ہر قدم پہ گناہ معاف، نیکیوں کا اس کو صلہ، اور پھر درجات کی بلندی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مختلف اوقات میں آدمی کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے حضور میں کچھ آنسو ٹپکائے، کچھ گڑ گڑائے، کچھ معافی مانگے، تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور توبہ کے نتیجے میں کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس نے شرک تک کر لیا ہے تو بھی پھر وہ توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے، دوبارہ ایمان لاتا ہے، تو دوبارہ ایمان لانے سے شرک کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ الرحیم الغفور، وہ رحیم بھی ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قسم ہے میرے رب کی، قیامت تم پر وہ ضرور بس ضرور لائے گا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں لکھی ہوئی۔ جو ذرات زمین میں ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ زمین میں مختلف وجوہات کی بنا پر ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں، اور یہ ذرات کا بکھرنا اس طرح سے بھی ہے کہ آدمی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے ذرات زمین میں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ آدمی کی نظر میں زمین بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے، اس کی کوئی لمٹس آج تک انسان کو نہیں معلوم۔ اب انسان کی زندگی کے بعد اس کے جسم کے اجزاء کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، زمین کے ذریعے، اور جراثیم کے ذریعے، کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ اب انسان کی عقل میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ سب ادھر ادھر ہو جانے کے بعد کہاں سے پھر دوبارہ جمع ہوں گے، کیسے وہ زندہ ہوگا،
کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا اور کیوں کر حساب کتاب لے گا، اس لیے اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد کب آئیں گی، کیا ہے، اور انسان اگر مر گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا۔ سب چیز، بیمار کو شفا ہونا بھی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، بھئی بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ عام آدمی بھی جا کر ایک دوسرے کو تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے کہ بھئی بیماریاں آتی رہتی ہیں، پھر آدمی شفا یاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کتنا بھی سیریس رہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا، مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن حد تک ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اس کو شبہ ہوتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہو اور کیوں کر اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت میں اٹھائیں گے۔ اس کا جواب اس جگہ دیا گیا، سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا گیا، سورہ واقعہ میں اس کا جواب دیا گیا، اور کئی صورتوں میں مختلف مقامات پر اس بات کا جواب الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں پر انداز یہ ہے کہ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ زمین میں یا آسمانوں میں غائب نہیں ہے، سب اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا ذرہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، ان ذرات میں کوئی چھوٹا ذرہ کوئی بڑا ذرہ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے مس نہیں ہے، ہٹی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے، اور وہ اللہ کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، ایک ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سرور اتنا بڑا ہے، آج کے انداز میں اگر ہم سوچیں کہ سارے ڈیٹا اور انفارمیشن بڑے سرور میں جمع ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کا بڑا سرور ہے ساری دنیا کا، اس میں سارے انفارمیشن جمع ہے، جہاں سے چاہے آپ کلک کر کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ریکریٹ کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب مبین ہے، ایک لوح محفوظ ہے، اس کے اندر ابتدائے دنیا سے انتہائی دنیا تک کے سارے انفارمیشن اور کمپلیٹ ڈاٹا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا محفوظ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ انسان آج کی دنیا کے اوپر اگر غور کرے تو اس کو قرآن مجید اور قیامت کا آنا، انسان کا دوبارہ زندہ ہونا سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک مثال ہے، سائنس میں بھی بچے پڑھتے ہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے، کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی کاسٹ کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں سے وہ امیج اور آڈیو اور ویڈیو دونوں پروڈیوس ہوئے، پروڈیوس ہونے کے بعد اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیچ کیا گیا، پھر اس کو ایٹماسفیئر میں، فضاؤں میں چھوڑ دیا گیا۔ فضاؤں میں اس کے آڈیو اور ویڈیو دونوں کے ذرات بکھر جاتے ہیں، الگ الگ بکھر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کے ذرات کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ریسیونگ سسٹم انسان کے پاس ایسا بنا لیا گیا ہے، ٹی وی کی شکل میں، اینٹینا کی شکل میں، یا پھر لوکل ٹی وی اسٹیشن کی شکل میں، یہ سب وہ ذرات کو پھر سے کیچ کر لیتے ہیں، ان ویوز کو، ریڈیو ایکٹیو ویوز کو اور وہ سگنلز کو کیچ کرتے ہیں اور آپ کے ٹی وی سیٹ پہ ریپروڈیوس کر کے ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا کلر چینج نہیں ہو رہا ہے، اس کا ایکشن چینج نہیں ہو رہا ہے، اس کی فوٹو چینج نہیں ہو رہی ہے، اس کی الفاظ اور اس کی بولیاں، اس کا انداز گفتگو کا، اس کا جو ٹون ہے، کوئی چیز چینج نہیں، ایز اٹ از 100% وہ آپ کو ریپروڈیوس کر کے بتا رہا ہے۔ اور پھر وہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے، کہیں آپ ریموٹ سے کنٹرول کر رہے ہیں، کہیں پر ٹرانسمیشن کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہیں، کہیں پر لوکل کیبل آپریٹرز کے ذریعے سے آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا انسان جس کا علم قلیل ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تھوڑے سے علم کے اتنے تماشے انسان کر سکتا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علام الغیوب ہے، اس کے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ہر چیز کو کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم،
یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قیامت کا اور ریپروڈیوس کرنے کا، انسان کو دوبارہ اس کو زندہ کرنا اور حساب کتاب لینا اور اس کے ساری معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ان لوگوں کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ دوڑے ہمارے آیتوں کے ہرانے کو، ان کو بلا کا عذاب ہے اور دردناک ہے۔ اب یہ ساری حقائق جاننے کے باوجود، ان کے پاس اللہ کا کلام آنے کے باوجود، اللہ کے رسول اپنی پوری پاک اور صاف 40 سالہ زندگی رکھنے کے بعد اللہ کا یہ کلام پوری سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرنے کے باوجود، پھر ان کے اپنے اندر کے دل اور ان کے ضمیر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، ان سب حقائق کے باوجود وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو بدترین عذاب دینے والے، دردناک عذاب دینے والے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو کچھ تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لیکن جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں سننے کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ هو الحق، یہ بالکل حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت سجھا دیتا ہے سیدھا راستہ، اور یہ بڑے خوبیوں والے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ۔ اس میں پھر وہی عنوان کو دہرایا گیا ہے کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلا بلا کر کہتے ہیں کہ معلوم بھی ہے تم کو کہ وہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تم جب مر جائیں گے تمہارا جسم پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کہنے کو کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات رہے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، لیکن یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس میں یہ لوگ بڑا سخت عذاب دیے جائیں گے اور یہ بڑی دور کی گمراہی میں جا کر پڑ گئے، وہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہے؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اور زمین سے اگر ہم کہیں تو وہ زمین ان کو دھسا دے اپنے اندر، چاہے تو ہم ان کو زمین میں دھسا دیں اور چاہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، تحقیق کے نشانی ہے اور اس بندے کے لیے ان زمین اور آسمانوں کے اندر جو رجوع ہونے والا قلب رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا بندہ ہے۔ ان آیات کے سلسلے میں جو معارف و مسائل ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ عالم الغیب، یہ صفت ہے رب کی جس کے اوپر قسم کھائی گئی، اور اللہ جل شانہ کی تمام صفات میں سے اس جگہ صفت علم غیب اور علم محیط کو شاید اس لیے خاص کیا گیا کہ کلام منکرین قیامت کے معاملے میں ہے، اور قیامت کے انکار کا بڑا سبب کفار کے لیے یہ تھا کہ جب سب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے، اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے، تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا، پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اور اس کو ناممکن سمجھنا اسی بنا پر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو اپنے علم و قدرت پر قیاس کر رکھا۔ جیسا ہمارا علم ناقص ہے، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، جب کوئی چیز ایک مرتبہ بکھیر کر دوبارہ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم ایک کا ایک میں جمع دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اجزاء کو جمع کریں گے تو اس کا اس میں مکس ہو سکتا ہے، پھر کیسے جمع ہوگا انسان؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ وہی ٹی وی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، بیسیوں سینکڑوں چینل 24 گھنٹے میں ہزاروں پروگرام چلتے ہیں، لیکن جس چینل پہ جو پروگرام آ رہا ہے وہی آ کر ریپروڈیوس ہوتا ہے،
بالکل ایسے ہی لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اجزاء زمین میں، ہوا میں، پانی میں منتشر ہونے کے باوجود، بکھر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کلیکٹ کر کے پھر سے ایز اٹ از دوبارہ ریپروڈیوس کر دیں گے، دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ کسی مخلوق کو خواہ فرشتہ ہو یا پیغمبر، ایسا علم محیط کہ کوئی ذرہ جہاں کا اس سے خارج نہ ہو، حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہو، اس کے لیے، ایک انسان کے لیے ذرات کو الگ الگ سارے جہان میں سے جمع کر لینا اور اس سے ان کے اجسام کو دوبارہ مرکب کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، اس جملے کا تعلق اس سے پہلے جملے لتأتینہم سے، لتأتینکم سے ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت آنے کا یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو جزا اور بہترین رزق جنت کا دیا جائے، اور ان کے مقابل الذین سعوا فی آیاتنا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات پر اعتراض کیے اور لوگوں کو ان کے ماننے سے روکنے کی کوشش کی، معاجزین، یعنی ان کی یہ کوشش گویا اس لیے تھی کہ وہ ہمیں گرفت سے عاجز کر دیں گے اور قیامت کی حاضری سے چھوٹ جائیں گے۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یعنی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رجز علیم کا، جس کے معنی سخت عذاب کے ہیں، جو دردناک ہو۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ منکرین قیامت کے بالمقابل ان مومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اس علم سے مستفید ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کے علم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ایمان لائے، نیک عمل کیا تو ان کو بھرپور جزا دی جائے گی۔ فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، یہ کفار منکرین قیامت کا قول نقل کیا گیا ہے جو بطور تحقیر و استہزاء کی یوں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے عجیب آدمی کا پتہ دیں جو یوں کہتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں نئی پیدائش دی جائے گی اور پھر تم اسی شکل و صورت میں تیار کر کے زندہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتے تھے، اور یہ سب لوگ آپ کو پوری طرح جانتے تھے، مگر یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ گویا یہ آپ کے متعلق اور کچھ نہیں جانتے بجز اس کے کہ آپ قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ طرز کلام استہزاء اور تحقیر کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، مختلف انداز میں مذاق اڑاتے تھے، تو یہاں پر بھی جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں وہ ان مشرکین کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا جسم پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ کیسا عجیب آدمی، چلو آؤ چل کے تم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ انداز مذاق اڑانے کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کو ایک سیکنڈ گوارا نہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں ہیں، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر آتا رہتا ہے کہ جیسے جیسے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے قرآن سنانے کا، آپ کی نبوت کے اعلان کا، آپ کے آخرت کے دعوے اور مردوں کے زندہ ہونے، قیامت کے قائم ہونے کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب قرآن مجید میں دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کا مذاق اڑایا جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ فوری اس کا ریئیکشن دیتے تھے، فوری وحی نازل ہوتی تھی۔ ایسا ٹیڑھا سوال کوئی کرتا آ کر تو وحی نازل ہوتی، اور اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہاتھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے دردناک اور بدترین عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور مزق، تم مزق سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں چیرنے، پھاڑنے اور ٹکڑے کرنے کے، اور کل ممزقن سے مراد بدن انسانی کا ریزہ ریزہ نہ ہو کر الگ ہو جانا ہے۔ آگے آپ کے قول اور ذکر قیامت سے متعلق اپنے خیال کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، مطلب یہ ہے کہ جسم کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد یہ سب ذرات کا جمع ہو کر پھر بدن انسانی بن جانا اور زندہ ہونا تو ایسی نامعقول بات ہے جس کو تسلیم کرنے اور ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کا یہ قول یا تو جان بوجھ کر خدا تعالیٰ پر افتراء و بہتان باندھنا ہے، یا پھر یہ کہنے والا مجنون ہے جس کے کلام کا کوئی بنیاد اور صحیح نہیں ہوتی، یا تو یہ لوگ اللہ کا اور اس کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں،
یا پھر یہ کہ ایک دیوانے اور پاگل ہیں کہ حقائق کو دیکھنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت میں قیامت کے دلائل بھی ہیں کہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے سے وہ استبعاد رفع ہو سکتا ہے جو منکرین قیامت کو اس کی تسلیم سے مانع تھا، اور ساتھ ہی منکرین کے لیے سزا کی دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات عظیمہ جو تمہارے لیے بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان کے مشاہدے کے بعد بھی تم تکذیب و انکار پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ انہی نعمتوں کو تمہارے لیے عذاب بنا دے کہ زمین تمہیں نگل جائے یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر پڑے۔ زمین اللہ کی بڑی نعمت ہے، آسمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جتنی چیزیں دنیا میں انسان کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کو نہیں مانو گے اور قیامت کو نہیں مانو گے، مردوں کے زندہ ہونے کی حقیقت سے انکار کرو گے، تو پھر یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہی عذاب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ زمین جو تمہارے رہنے بسنے کی جگہ ہے، جس کو گود سے تعبیر کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر، یہ گود ہی تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اور ممکن ہے کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دیں گے۔ یہ جو خوبصورت مزین آسمان ہے، یہ آسمان کتنی خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر تم اللہ کا انکار کرو گے تو یہ آسمان کے ٹکڑے تم پر گرا دیے جائیں گے اور تم کو آسمان کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا، اور مختلف مقامات پر قیامت کے ہونے اور مردوں کے زندہ ہونے کو حق ثابت کیا ہے۔ یہ سب ایمانیات میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ اس میں عقائد و ایمانیات کو بہت کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأعوذ بك من سيء الأسقام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا